وبه نستعين خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأما السنة فبروايات منها حديث الرفع حيث أبدى ما لا يعلمون من التسعة المرفوعة فيه فالإلزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلا وإن كان ثابتا واقعا فلا مؤاخذة عليه قطعا. بحث ہے ہماری اثرات برات میں، اور مصنف نے جو دلہ ذکر کیے ہیں پہلے آیت ذکر کی ہے. آج بحث کرتے ہیں سنت سے، یعنی روایات سے. تو یہ روایت ہے، میں آپ کی خدمت میں پوری پڑھ لیتا ہوں. سند سے قطع نظر کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع عن امتی تسع الخطأ والنسیان وما اکرہوا علیہ وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق به بشفة ولا لسان. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھایا گیا ہے. الخطأ والنسیان 2، وما اکرہوا علیہ وما لا يعلمون 4، وما لا يطيقون وما اضطروا الیہ 6، والحسد والطیرۃ والتفکر فی الوسوسۃ یا فی الخلق، اختلاف روایت کی بنا پر، ما لم ینطق به بشفۃ. حسد بھی کیا ہے، وہ بھی اٹھایا گیا ہے جب تک وہ اظہار نہ کرے زبان سے. اور اسی طرح وسوسہ جو ہے وہ بھی اٹھایا گیا ہے. فی الخلق ما لم ینطق به، جب تک وہ نطق کا یعنی نطق نہ کرے بشفۃ ولا لسان. تو آج کی ہماری جو بحث ہے وہ 9 میں سے فقط ایک مقطع ہے، وما لا یعلمون. کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ اس برات کے لیے دلیل ہے. وما لا یعلمون، میری امت سے اٹھائی گئی ہے وہ چیز کہ جس کے بارے میں وہ میری امت نہیں جانتی. اب بحث ہے کس میں، لفظ ما لا یعلمون، ما میں. ما سے مراد کیا ہے؟ ما سے مراد رسائل میں آپ کو شیخ اعظم کا اور اظہار اب دیکھیں گے، لیکن یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ما سے مراد الزام المجہول. الزام یعنی تکلیف جو الزامی ہوتی ہے، اور الزامی تکلیف یا وجوبی ہوتی ہے یا تحریمی ہوتی ہے. بقیہ جو ہیں مثلا استحباب ہے اور جو ہے کراہت ہے یا اباحہ ہے، اس میں کوئی الزام نہیں، وہ ویسے ہی اس میں ترخیص ہے. بس الزام چاہے وہ وجوبی صورت میں ہو چاہے تحریم کی صورت میں ہو، یہ الزام جو کہ مجہول ہے جس کے بارے میں میری امت نہیں جانتی. اب مثلا شرب توتن ہے، سگریٹ وغیرہ ہے، اس کی حرمت کا ہمیں علم نہیں ہے، ولو واقع میں لوح محفوظ میں اس کی حرمت بھی لکھی ہوئی ہو، لیکن چونکہ ہم نہیں جانتے تو یہ جو الزام ہے، یہ جو حرمت ہے، یہ بھی اٹھایا گیا ہے. ٹھیک، یہ مرفوع ہے. لیکن آیا یہ جو مرفوع ہے الزام مجہول یا رفع واقعی ہے؟ 2 رفع کی قسم ہیں، یا رفع واقعی ہے یا رفع ظاہری ہے.
آپ نے یا رسائل میں یا اگر کفایہ پڑھی ہوگی ابتدا میں، تو آخوند کیا ہے وہ احکام کے درجات اور طبقات بیان کرتے ہیں کہ حکم کے کچھ طبقات مراحل ہیں. ایک حکم انشائی، ٹھیک مثلا، اور ایک کیا حکم مثلا فعلیت کے درجے میں ہے. ایک پہلا جو ہے مثلا مصلحت اس میں ہے جسے مرحلہ اقتضاء کہتے ہیں. اس کے بعد مرحلہ انشاء ہے، مرحلہ فعلیت ہے، مرحلہ تنجز ہے. یہ چار کیا ہیں وہ ہے. مثلا شراب میں کیا ہے مفسدہ موجود ہے. جب مفسدہ موجود ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ اقتضاء ہے، یہ تقاضا کر رہا ہے کہ شارع مقدس کے لیے حرمت کو جائل کرے. اسے کہتے ہیں کہ یہ حکم کا مرحلہ ہے، اسے مرحلہ اقتضاء کہتے ہیں. اب شارع نے اس مفسدے کی بنا پر لوح محفوظ میں جو تقنین سازی کا مرحلہ ہے وہاں انشاء کر دیا کہ خمر کے لیے، شرب خمر کے لیے حرمت ہے. یہ مرحلہ انشاء کا ہو گیا. اس کے بعد مرحلہ فعلیت ہے. مرحلہ فعلیت ابھی کیا ہے وہ جبرائیل کے ذریعے یا کسی کے ذریعے اپنی حجت کے ذریعے وہ اظہار کرے گا. اس مرحلہ لوح محفوظ سے جب منتقل ہوگا اپنی حجت کی طرف، ٹھیک، اسے کہیں گے ہم مرحلہ فعلیت میں اب حکم آ گیا ہے. اب ایک اور مثلا مرحلہ رہتا ہے مرحلہ تنجز. مرحلہ تنجز یہ ہے کہ انسان کو علم بھی ہو. جب ہمیں علم ہوگا کہ اس کے لیے حرمت ہے تو اب کہتے ہیں کہ وہ حکم کیا ہے تمام مراحل طے کرتے ہوئے اس مکلف تک پہنچ گیا. اب اگر یہ مخالفت کرے گا تو اسے عقاب ہوگا. تو بحث یہ ہے کہ یہ جو رسالت مآب نے فرمایا رفع عن امتی فلاں 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 ان میں سے مما لا یعلمون، یعنی وہ الزام کے جس کے بارے میں لا یعلمون جاہل علم ہے وہ بھی اٹھایا گیا ہے جمیع مراحل سے اٹھایا گیا ہے. مثلا مرحلہ اقتضاء سے بھی اٹھایا گیا ہے، مرحلہ انشاء سے بھی اٹھایا گیا ہے، مرحلہ فعلیت سے، جمیع مراحل سے اٹھایا گیا یا نہیں. کہتے کہ ایسا نہیں ہے کہ جمیع مراحل سے اٹھایا گیا ہو، فقط اور فقط وہ آخری جو تنجز کا مرحلہ ہے اور مشہور اسے فعلیت کا نام دیتے ہیں. مشہور کے نزدیک فقط دو مرحلے ہیں، مرحلہ انشاء ہے، مرحلہ فعلیت ہے بس. اور یہ آخو نے کیا ہے وہ اس نے تقسیم بندی کی کہ چار مراحل ہیں. بہرحال یہ مرحلہ تنجز سے وہ کیا ہے حکم کو اٹھایا گیا ہے، باقی وہ اللہ انشاء کے مرحلے میں موجود ہے. تو یہ الزام مجہول ہمیں نہیں معلوم کہ یہ شرب توتن حرام ہے یا حرام نہیں ہے، اگرچہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی ہمارے لیے وہ اٹھائے گا. یعنی اگر ہم ارتکاب کرتے ہیں اور چونکہ لوح محفوظ میں حرام لکھا ہوا ہے ارتکاب کرتے ہیں تو ہمیں تو علم نہیں تھا، تو اب ہمارے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی عقوبت عذاب وغیرہ نہیں ہوگا، کوئی عقاب نہیں ہے. اور اصول کی یہی ہوتی ہے کہ مثلا وہ یہی ثابت کر کے استحقاق عقاب نہ ہو. یہ عدلہ جو ثابت کریں گے وہ کس چیز کے لیے ثابت کریں گے کہ وہ مستحق عقاب نہیں ہے. لہذا جہاں بھی برات جاری کرتا ہے وہ یہ جاری کرتا ہے کہ اس میں برات جاری کر کے اپنے کو مامون من العذاب ثابت کروں گا. یہ ہے تقریب سنت سے. لیکن بعد میں ایک اشکال کیا گیا ہے. آپ نے کہا کہ فلا مواخذۃ علیہ قطعاً، بس اس کے لیے کوئی عقاب بھی نہیں ہے، مواخذہ بھی نہیں ہے. کہ انہو یہ حدیث رفع کیا ہے اس مواخذے کو بھی اٹھا رہی ہے. اس مکلف کے لیے کوئی مواخذہ فرض کرتے ہیں کہ اس نے شرب توتن کیا، سگریٹ پی لیا، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا ہے اس شرب توتن کے لیے، سگریٹ کے لیے حرمت لکھی ہوئی ہے. تو اب اس حدیث کی بنا پر کیا ہے وہ اس کے لیے مواخذہ نہیں ہے، وہ بھی اٹھ گیا ہے. تو کوئی مستشکل آگے اشکال کرتا ہے. بھئی آپ نے کہا ہے کہ شارع مقدس نے اس روایت کے ذریعے سے کیا ہے اس دلیل کی وجہ سے مواخذہ اور عقاب کو بھی کیا کر لیا ہے، اٹھا لیا.
تو ہم بحث کرتے ہیں کہ شارع مقدس کیا ہے، من حیث ہوا شارع ہو، کیونکہ اس میں اور بھی جہات ہیں. مثلا شارع مقدس میں اگر شرعیت سے قطع نظر کر لیں تو وہ علی کل شیء قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے. لیکن ہم اس قدرت کی بنا کو قطع نظر کر لیں کہ وہ شارع ہے، بس ہم شریعت اور تقنین قانون سازی کے حوالے سے دیکھیں تو شارع بما ہوا شارع عقاب کو نہیں اٹھا سکتا. یا عقاب، کیونکہ عقاب یعنی عذاب دینا، عذاب دینا یہ فعل اللہ ہے، اللہ کا فعل ہے عقاب دینا. تو اس روایت سے یہ کیسے معلوم ہو کہ شارع مقدس نے کیا عقاب اٹھا لیا ہے؟ نہیں، شارع نے مواخذہ اور عقاب کو اٹھا لیا ہو اس میں تو نہیں آئے روایت میں. پھر آپ نے کہا کہ فلاں مواخذۃ علیہ قطعا، کأنہ یہ روایت دلالت کر رہی ہے کہ مواخذہ بھی اٹھا لیا گیا ہے. اٹھائی وہ چیز جاتی ہے کہ جو وضع کی جا سکتی ہو، اور عقاب کا رفع کرنا یا وضع کرنا یہ شارع مقدس بما ہوا قادر تو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تکوینی امور پر حاوی ہے، اس بنا پر تو ہو سکتا ہے. لیکن شارع بما ہوا شارع اس کی یہ شؤون میں نہیں ہے کہ وہ عقاب کو رکھ سکے یا عقاب کو اٹھا سکے. جب شارع مقدس عقاب کرے گا وہ بما ہوا شارع نہیں کرے گا، بما ہوا علی کل شیء قدیر، کیونکہ تکوینی امور پر حاوی ہے. تو اب یہ حدیث کیا ہے، وہ رفع مواخذہ پر دلالت نہیں کر رہی، کیونکہ مواخذہ عقاب یہ شؤون شارع میں سے نہیں ہے. شارع وہ چیز اٹھا سکتا ہے جو رکھ سکتا ہو. مثلا جتنے بھی احکام ہیں شارع کہہ سکتا ہے کہ میں یہ آپ کے لیے حکم رکھتا ہوں اور منتن کہہ کہ میں آپ سے یہ اٹھا لیتا ہوں. یعنی احکام جو ہیں وہ اس کو رکھنا اٹھانا یہ اس کے شؤون میں سے ہے. شارع بما ہو شارع کے شؤون میں سے ہے، لیکن عقاب کیا ہے وہ اس کے شارع کے بما ہو شارع کے شؤون میں سے نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ فلا مواخذۃ علیہ قطعا، حالانکہ مواخذہ اس کے شارع کے شؤون میں سے نہیں ہے. تو یہ روایت کیسے دلالت کر رہی ہے کہ شارع نے مواخذہ اور عقوبت کو بھی اٹھا لیا ہے؟ لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شارع نے عقوبت کو اٹھا لیا ہے یا استحقاق عقوبت کو اٹھا لیا ہے. نہیں، آیت جو روایت کیا ہے اس مورد میں نہیں ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، وہ یہی ہے نا کہ ہم اصول کیا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو حدیث کیا ہے، رفع کیا کر رہی ہے، الزام المجہول مرفوع ہے. تکلیف کیا ہے وہ نہیں ہے ہمارے لیے، مرفوع ہے، اٹھائی گئی ہے، شارع مقدس نے اٹھا لی ہے. ٹھیک، اب جب کہ الزام اٹھا لیا ہے تو اگر کوئی ارتکاب کرتا ہے وہ واقع لوح محفوظ میں حرمت ہے تو آیا عقاب ہوگا؟ یہ مستحق عقوبت ہے؟ نہیں. جب الزام اٹھایا گیا ہے تو مواخذہ اور عقوبت اور استحقاق عقوبت بھی نہیں ہے. بس یہ روایت کیا ہے، استحقاق عقوبت کو بھی کأنہ اٹھا رہی ہے، مستحق عقاب نہیں ہے. مواخذہ لفظ مواخذہ سے نکل رہا ہے، مواخذہ بمعنی عقوبت یا استحقاق عقوبت، یعنی وہ استحقاق عقوبت کو بھی یہ روایت کیا کر رہی ہے، اٹھا رہی ہے. جس طرح کے الزام مجہول کو اٹھا رہی ہے اسی طرح کیا ہے استحقاق عقاب کو بھی اٹھا رہی ہے. اب کأنہ مستشکل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ استحقاق عقوبت کو بھی اٹھا رہی ہے، یہ تو شارع کے شؤون میں سے نہیں ہے. یہ استحقاق کو کیسے اٹھا رہی ہے؟ استحقاق کیا ہے؟ استحقاق کا کون فیصلہ کرے گا؟ شارع کرے گا کہ آپ مستحق ہو یا مستحق نہیں. شارع کا کام فقط احکام دینا، رکھنا، اٹھانا، یہ ہے احکام. باقی یہ عقل ہے، عقل یہ فیصلہ کرتے. آپ بار بار کہتا کہ بس میں جو مادہ امتحانی ہے لجنا کا اس میں بھی یہی ہے کہ مثلاً عقل حکم لگاتی ہے کہ جب انسان کیا ہے وہ معصیت کرتا ہے، عقل کہتے کہ یہ مستحق عقاب ہے. اگر کوئی امتثال کرتا ہے تو عقل کیا کہتی ہے، یہ مستحق ثواب ہے.
تو استحقاق عقاب اور استحقاق ثواب یہ کون فیصلہ کرے گی؟ عقل کرے گی. تو یہ استحقاق عقوبت کو اٹھانا یہ عقل کا کام تھا. آپ نے کہا کہ شارع نے اٹھا لیا ہے. یہ تو درست نہیں ہے. اس کو پہلے بعد میں اس کا جواب عرض کرتے ہیں. وَأَمَّا السُّنَّةُ جہاں تک تعلق ہے ادلہ میں سے سنت کا تو فبروایات بہت سی روایات ہیں. منہا ان روایات میں سے کیا ہے حدیث الرفع حیث عد کہ اس حدیث رفع کو شمار کیا گیا ہے ما لا یعلمون جو ہے یہ پوری حدیث جو ہے من التسعۃ المرفوعۃ فی ہے. حدیث میں جو ہے انہیں 9 چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے یہ بھی شمار کیا گیا ان 9 میں سے یعنی ما لا یعلمون کو شمار کیا گیا ان 9 میں سے. فالالزام المجہول الزام المجہول یعنی وہ وجوب یا حرمت جو کہ مجہول ہو. مما لا یعلمون یہ لا یعلمون کیا ہے مصادیق میں سے ہے. مثلا کبھی شخص کے شرب تطن ہے سامنے وہ پتہ نہیں ہے اس کی حرمت کے بارے میں اگرچہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہو لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے شبہ تحریمیہ ہے. تو یہاں الزام المجہول کیا ہے یہ مما لا یعلمون میں سے میں نہیں جانتا اٹھا لیا گیا. فلاں چیز فرض کرتے کہ نیٹ کا استعمال کرنا فرض کرتے کہ لوح محفوظ میں حرام لکھا ہو لیکن ابھی مجھے معلوم نہیں ہے تو معلوم نہیں ہے تو یہ کیا ہے یہ تکلیف جو مجہول ہے یہ اٹھائی گئی ہم سے ما لا یعلمون میں سے. پہلے والے جو مثال دی اس میں جیسے کون سی رفع والے مثلا گلاس میں ہمیں پتہ نہیں ہے مثلا کسی کو کوئی شراب ہے مثلا پتہ نہیں ہے یہاں پر رفع کا کیا شرب تطن میں نا شراب تو جیسے پہلے مثال دی ایک ہے دیکھیے شرب تطن ہے مثلا سگریٹ کے بارے میں اس کے حکم کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک اب فرض کرتے ہیں شراب کی آپ مثال لے لیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مثلا عام پیپسی ہے یا شراب ہے. ٹھیک ہے شبہ یہ مصداق کیا اگر جب بحث میں نہیں ہے شبہ مصداق کیا ہے فرض کرتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں ہے تو اگر کوئی شخص پی لے پینے کے بعد اسے جب وہ نشے کے آثار اس پر طاری ہوتے ہیں بعد میں پتہ ہو یہ تو شراب ہے یا کسی نوکر نے یا کسی نے بتایا یہ تو شراب پی لی ہے تو اب یہ تو اس کو علم نہیں تھا تو اب یہ معاقب اور مواخذہ اس سے نہیں ہوگا. فالالزام المجہول مما لا یعلمون پس الزام مجہول جو ہے یہ الزام یعنی تکلیف چاہے وجوبی صورت میں ہو چاہے تحریمی صورت میں ہو جو کہ مجہول ہے یہ مما لا یعلمون کے مصادیق میں سے ہے. فہو مرفوع فعلا پس یہ جو الزام مجہول ہے یہ مرفوع ہے اسے اٹھایا گیا ہے. فعلا یعنی مرحلے تنجزیت سے اٹھایا گیا ہے نہ کہ جمعی مراحل سے مرحلے اقتضاء مرحلے انشاء مرحلے فعلیت مرحلے تنجز چاروں مراحل سے اٹھایا گیا ہو ایسا نہیں ہے یہ فقط مرحلے تنجزیت سے اٹھایا گیا ہے. فهو مرفوع فعلا فعلا کیا ہے وہ مرفوع ہے. وَإِن كَانَ اگرچہ یہ جو الزام مجہول ہے یہ ثابتاً واقعاً یہ ثابت ہے واقع میں لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہ ثابت ہے کیونکہ ہم امامیہ کا نظریہ ہے کہ جو احکام لوح محفوظ میں لکھے ہوئے وہ مشترک ہے بین العالم والجاہل ایسا نہیں کہ مختص بالعالمین ہو. فلا مؤاخذۃ علیہ قطعاً پس فلا مؤاخذۃ علی الزام المجہول لو ارتکب اگر وہ مرتکب ہوتا ہے مثلا مخالفت کرتا ہے تو کیا ہے فلا مؤاخذۃ علیہ قطعاً یقیناً اس کے لیے کوئی مؤاخذہ نہیں ہے. یہ روایت دلالت کرے کہ یہ اس کے لیے استحقاق کا بھی نہیں ہے. لا یقال اشکال کیا جاتا ہے لیست المؤاخذۃ من الآثار الشرعیہ بھائی مؤاخذہ عقاب عقوبت یا استحقاق 2 لفظ ہیں. ایک ہے عقوبت
ایک ہے استحقاق عقوبت. اگر عقوبت کہیں عقاب دینا تو یہ یعنی شارع بما ہوا قادر، بما ہوا تکوینی امور پر حاوی ہونا، یہ فعل اللہ ہے عقاب دینا مثلا. لیکن یہ استحقاق عقاب یہ عقل کا کیا حکم ہے کہ یہ مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے. لیست المؤاخذہ، تو مؤاخذہ چاہے بما وہ عقوبت آپ رکھ لیں یا استحقاق عقوبت کہے، یہ من الآثار شرعیہ میں سے نہیں ہے. جائے کہ آپ یہ کہیں کہ ترتفع بے ارتفاع تکلیف، کہ آپ کہیں کہ یہ مؤاخذہ یہ مرتفع ہو جائے گا بے ارتفاع تکلیف المجہول، تکلیف مجہول کے ارتفاع ظاہری سے یہ مؤاخذہ بھی اٹھ جائے گا، آپ یہ کہیں یہ نہیں ہو سکتا. فلا دلالت لہو علی ارتفاع، پس خلاصۃ الکلام یہ کہ فلا دلالت لہو، اس حدیث رفع میں کوئی دلالت نہیں ہے علی ارتفاعها، علی ارتفاع المؤاخذہ یا استحقاق مؤاخذہ. فإنه يقال إنها وإن لم تكن بنفسها أثرا شرعا إلا أنها مما يترتب عليه. اب تھوڑی بحث ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں گے یہ جو تکلیف ہے الزام مجہول یہ اٹھائی گئی ہے، یہ اٹھائی گئی ہے کیا؟ ہمیں علم ہی نہیں ہے اٹھانا اس کا کیا مطلب. ہمیں پتا ہے کہ یہ شرب تتن کے لیے کیا ہے، حرمت ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا. جب پتہ نہیں ہے تو اب شارع مقدس کہہ رہا کہ میں اس کو اٹھا رہا ہوں. اٹھائی وہ چیز جاتی ہے جو ممکن ہو اس کو وضع کرنا اور رکھنا، جس کو رکھنا ممکن ہو اس کو اٹھانا درست ہے. اب اس صورت میں یہ جو تکلیف مجہول ہے مثلا حرمت ہے، اس کو شارع مقدس رکھ سکتا ہے ہمارے لیے کہ آپ پر یہ کیا تحریم ہے؟ ہمیں علم ہی نہیں ہے تو کیسے رکھے گا؟ تو امکان نہیں ہے کہ الزام مجہول کو رکھے. تو اب کیا منت ہوئی کہ شارع کہہ رہا ہے کہ میں الزام مجہول کو اٹھا رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اور مستقیم ایسا نہیں ہے، بلکہ الزام مجہول کو رکھنا اور الزام مجہول کو اٹھانا ایک واسطہ سے ہے. مثلا شارع مقدس اگر اس کی نظر میں وہ حرمت، وہ وجوب، جو بھی الزام تکلیف جو مجہول ہے، اگر وہ اہمیت کی حامل ہے اور شارع چاہتا ہے کہ یہ بندگان سے حتماً میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ حرمت ہے تو وہ اسے کیا دور رہیں، اگر وجوب ہے تو اس کو مرتکب اور انجام دیں. اگر وہ اہمیت کی حامل ہے تو چونکہ پہلے تو ان کے علم نہیں ہے عباد کو، بندگان کو، اور اہمیت کی بھی حامل ہے، تو اب شارع مقدس کہے گا کہ جب بھی شبہ وجوبیہ ہو یا شبہ تحریمیہ ہو آپ پر احتیاط واجب ہے. اب بیچ میں ایک اور چیز لا رہا ہے، احتیاط کیا ہے؟ واجب ہے. اور جب احتیاط واجب ہوگا یہ شارع رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ اگر دیکھیں کہ مثلا وجوب یا حرمت اہمیت کی حامل ہے اور شارع چاہتا ہے کہ میں ان کو محفوظ کروں کہ مثلا واجب ہے تو وہ ارتکاب کریں، انجام دیں، اور حرام ہے تو اسے کیا ہے دور رہیں، یہ چاہتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ شارع مقدس اگر وہ وجوب کو یا حرمت کو دیکھے تو شارع مقدس کیا بیچ میں رکھے گا؟ وجوب الاحتیاط. اب جب کہ شارع وجوب احتیاط رکھے گا، مثلا شبہ تحریمی آئے تو یہاں وجوب احتیاط کا تقاضا کیا ہوگا؟ احتیاط واجب ہے. اور شبہ تحریمی آئے تو میں کیا کروں گا؟ نہیں، میں یہ انجام نہیں دوں گا. احتیاط کا تقاضا یہی بنے گا کہ میں اسے ترک کر لوں. ٹھیک. اگر واجب کا مورد ہوگا تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ میں اسے انجام تو ہو سکتا ہے واجب ہو. کل شارع مقدس کہے گا آپ پر میں نے احتیاط کو واجب بھی کیا ہوا تھا، پھر آپ نے کیوں انجام
नहीं दिया। तो असल जो इल्जाम मजहूल है उसको वज़ा करना या उठाना, ये बितवसुत एहतियात के वाजिब को रखना और उठाना होगा, इसके जरिए से होगा। शारे मुक़द्दस का ये एहसान है हम पर कि शारे मुक़द्दस कर सकता था, एहतियात हमारे लिए वाजिब करार दे सकता था, लेकिन शारे ने कहा कि नहीं, मैं मिन्नतन व एहसानन ये से वुजूबुल एहतियात को उठा रहा हूं। अब जबकि एहतियात के वाजिब होने को उठा रहा है, ये एहतियात का वाजिब नहीं उठ रहा, बल्कि वो जो इल्जाम मजहूल है, वो जो तहरीम है, वो उठ रही है कि अन्नो शारे मुक़द्दस उस तहरीम को उठा रहा है। अगर एहतियात को वाजिब करता तो हम हतमन व जज़मन तहरीम है तो हम दूर रहते, अगर वाजिब है तो अंजाम देते। बस इस इल्जाम में जो मजहूल है उसका वज़ा करना, रफ़ा करना बेतवसुत किस चीज़ के है? एहतियात के वाजिब होने की वो सूरत में है। ये अहकाम शरिया है, हाँ, ये बाद में करते तो अच्छा नहीं, इसी से मुताल्लिक़ जी बिल्कुल यही सवाल है कि एहतियात के तवस्सुस से इल्ज़ाम तकलीफ को उठा रहा है, चाहे वो वजूबी हो या तहरीमी हो। तो अल्लाह तबारक व तआला तो उसको मुबाशरतन नहीं उठा रहा है इल्ज़ाम तकलीफ को, तो हमें पता चल रहा है कि तकलीफ उठी है या नहीं उठी है, वो एहतियात के तवस्सुस से हम मालूम कर रहे हैं। मुबाशरतन मुमकिन नहीं अल्लाह ताला की तकलीफ को उठाना, मुबाशरतन तकलीफ को, इल्ज़ाम मजहूल को उठाना एहतियात के बगैर, चूंकि एहतियात तो बाद का मरहला है। नहीं, एहतियात देखो, इल्ज़ाम मजहूल को उठाना तब मुमकिन हो जब वज़ा करना मुमकिन हो। दो चीज़ें, दोनों को आप देखें साथ है। उठाना फ़कत एक तरफ है, ये उस वक़्त उठाना मुमकिन है जब उसका वज़ा करना भी मुमकिन हो। आया इल्ज़ाम मजहूल जब हमको इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, शारे मुक़द्दस करेगा नहीं आप पर ये इल्ज़ाम मजहूल है, भाई मुझे इल्म ही नहीं है, तो वो जो इल्ज़ाम मजहूल है, तहरीम है या वजूब है, इसको इल्म नहीं है तो रख नहीं सकता। वज़ा कर सकता है? नहीं वज़ा कर सकता। जब वज़ा ही नहीं कर सकता तो उसको उठाना क्या माना? कोई माना नहीं बनता उसका। दो चीजें, वज़ा और रफ़ा। जो चीज वज़ा जिसकी मुमकिन है उसके लिए उठाना भी दुरुस्त होगा। जब एक चीज मुमकिन नहीं है तो दूसरी मुमकिन नहीं होगी। अभी हमने तो कहा था कि अहकाम शरिया का वज़ा करना शारे के हाथ में है। देखें वो तालीम भी अहकाम में से है। देखें वज़ा करना अहकाम के उसमें है, शून में से, लेकिन कहाँ तक? मरहले इंशा ठीक दुरुस्त है, मरहले इक्तज़ाए इंशाए फेलियत है, ये ठीक है, लेकिन आखिरी मरहले में जो कि मुतवक्किफ है हमारे इल्म पर, इल्म होगा तो वो तकलीफ हमारे लिए होगी, इल्म नहीं होगा तो हमारे लिए तकलीफ नहीं होगी। तो अगर हम ये कहें कि इल्म ना भी हो फिर भी मरहले तनज्जुज़ में हो, ये नहीं हो सकता। तो ये जो हम कह रहे हैं कि ये उठाना और वज़ा करना, ये तीन मराहल में नहीं कह रहे, मरहले इक्तिज़ा के लिए नहीं कह रहे, मरहले इंशा के लिए नहीं कह रहे, और मरहले फेलियत के लिए भी नहीं है। ये उठाना और रखना आखिरी मरहला, मरहले तनज्जुज़ का, जिसके बाद अगर या तो नाफरमानी है या तो इम्तिसाल होगा। तो ये क्या है? इसको वज़ा करना और रफ़ा करना देखेंगे कि मुमकिन है वज़ा करना या मुमकिन नहीं है। ठीक है। तो हम अब क्या हुई? इल्ज़ाम मजहूल को उठाना और रफ़ा करना और रखना का मसला था। ये किसके वसीले से होगा? एहतियात। शारे मुक़द्दस चाहता तो एहतियात को वज़ा करता। अभी शारे मुक़द्दस ने कअन्नहु उस इल्ज़ाम मजहूल को अहमियत नहीं दी तो एहतियात को भी वाजिब नहीं किया। ठीक, अब इस एहतियात के वाजिब न करने से क्या हुआ? वो तकलीफ मजहूल भी क्या हो जाती है? उठ जाती है। अब ये कि जो उकूबत है वो मुस्तकीमन इल्ज़ाम मजहूल पर दायर मदार नहीं है, बल्कि किसके तवस्सुत से आ रही है उकूबत? इस्तिका की उकूबत। ये शारे ने जब इजाबुल एहतियात, वजूबुल एहतियात को नहीं रखा
کہ انہو اپنے استحقاق کے عقوبت کو بھی کیا کر رہا ہے؟ اٹھا رہا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے سبب اور ایک ہوتا ہے مسبب. اب ایک شخص سبب پر قادر ہے تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسبب پر قادر ہے. ٹھیک، جو چیز سبب پر قادر ہے تو کیا ہے؟ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسبب پر قادر ہے. تو چونکہ وجوب الاحتیاط شارع کے اس میں کیا ہے؟ امکانیات میں سے وہ رکھ سکتا ہے. اب چونکہ وجوب الاحتیاط کو اٹھا لیا، وجوب الاحتیاط کو اٹھانا یہ سبب ہے، استحقاق عقوبت بھی کیا اٹھ جائے گی. بس ایک چیز شارع نے کر دی کہ میں احتیاط کو واجب نہیں کرتا. اب احتیاط کو واجب نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الزام مجہول بھی ہمارے لیے نہیں ہے. اب ہم اگر ارتکاب بھی کر لیں حرمت کا تو ہمارے لیے کوئی عقوبت نہیں ہے. اب شارع مقدس مستقیما ڈائریکٹ عقاب کو یا استحقاق کے عقاب کو نہیں اٹھا رہا، بلکہ استحقاق کے عقاب جس چیز پر متوقف تھا، وجوب الاحتیاط یا جو الزام مجہول ہے، اب شارع نے وجوب الاحتیاط کو اٹھا لیا تو وجوب الاحتیاط سے نہ فقط الزام مجہول اٹھ گیا بلکہ یہاں کیا ہے؟ یہ استحقاق کے عقوبت بھی اٹھ گیا. اب یہ مکلفین کیا ہیں؟ اس کے لیے کوئی عقاب نہیں ہے. کیوں عقاب نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ شارع مقدس نے وجوب احتیاط کو اٹھا لیا. وجوب احتیاط نہیں ہے، شارع نے کہا کہ نہیں، آپ پر کوئی احتیاط واجب نہیں ہے. اگر آپ مرتکب بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی عقاب نہیں ہے. یہ آج جواب دیتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ پھر اس پر اشکال ہوتا ہے پھر جواب دیتے ہیں. فَإِنَّهُ يُقَالُ، جواب میں آگاہ خون کہتے ہیں کہ انہا یہ جو مواخذہ ہے یعنی عقوبت یا استحقاق عقوبت، تسلیم کرتا ہوں کہ وَإِن لَمْ تَكُنْ یعنی وَإِن لَمْ تَكُنِ الْمُؤَاخَذَةُ بِنَفْسِهَا اثراً شرعیاً، یہ جو مواخذہ ہے تسلیم کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ اثر شرعی نہیں ہے، ٹھیک، الا مگر انہا یہ جو مواخذہ ہے مما یترتب علیہ یہ ان اشیاء میں سے ہے کہ جو مترتب ہو رہا ہے علیہ علی الزام المجہول، ٹھیک، جو شبہ تحریمی ہے، تحریمی کہو یا وجوب کہو، یہ مواخذہ مترتب ہو رہا ہے تکلیف مجہول الواقعی پر، لیکن یہ مستقیما اس پر مترتب نہیں ہو رہا مواخذہ، بلکہ مما یترتب علیہ مستقیما نہیں بلکہ بالتوسیط کہیں یا بالتوسط کہیں ایک ہی بات ہے. یہ مترتب ہو رہا ہے تکلیف مجہول پر یا تکلیف واقعی پر بالتوسیط ما سے مراد آپ ما کو ہٹائیں، یہاں وجوب الاحتیاط کہیں یا ایجاب الاحتیاط لکھیں تب بھی درست بات ہے. ما سے مراد کیونکہ آگے من بیانی آ رہا ہے، من ایجاب الاحتیاط، ٹھیک ہے، تو اس من ایجاب الاحتیاط کو اٹھا کے آپ ما کی جگہ پر رکھ لیں تب بھی درست ہے. انہا یہ جو مواخذہ ہے مما یترتب علی تکلیف الواقعی المجہول بتوسط ایجاب الاحتیاط، بتوسط ایجاب الاحتیاط. اور ایجاب الاحتیاط کیا ہے؟ ٹھیک، ما یہ جو ایجاب احتیاط ہے هو اثر تکلیف الواقعی المجہول، اس کا اثر ہے. کیونکہ اگر احتیاط کا شارع مقدس احتیاط کو واجب قرار دے گا تو وہ کیوں قرار دے گا؟ اس تکلیف واقعی کی وجہ سے، اس الزام مجہول کی وجہ سے یہ احتیاط کو واجب قرار دے رہا ہے. تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مواخذہ مما یترتب علی تکلیف الواقعی بالتوسیط یا بالتوسط کہیں ایجاب الاحتیاط، جو ایجاب الاحتیاط ہے ہوا اثرہ کی ضمیر پلٹے گی کہاں؟ الزام مجہول یا تکلیف واقعی. ما و اثرہ، ٹھیک، وباقتضائہ
یعنی یہ جو ایجاب احتیاط ہے باقتضاء تکلیف الواقعی المجہول، یہ ایجاب احتیاط اس تکلیف واقعی اور مجہول کی وجہ سے ہے۔ اس سے اب ساری بات ہوئی انہ مرکزی نقطہ وجوب الاحتیاط پر ہے۔ وجوب احتیاط کیوں ہے؟ کیونکہ شارع مقدس اس مثلا تکلیف واقعی جو ہے اس کو اہمیت دے رہا ہے کہ اسی وجہ سے یہ کیا کر رہا ہے، وجوب الاحتیاط رکھ رہا ہے۔ اب جب وجوب احتیاط ہے، شارع نے وجوب احتیاط رکھا، اب اگر کوئی ارتکاب کرے گا کیا ہوگا؟ تو مثلا یہ اس کی مخالفت کر رہا ہے تو عقاب ہوگا، اگر انجام دے رہا تو اسے ثواب ہوگا۔ ٹھیک، من ایجاب الاحتیاط شرعن، من اب یہ بیان ہے ما سے، جو بتوسیط ما، یہ جو ما ہے اس کا بیان من ایجاب الاحتیاط شرعن ہے، یعنی شارع مقدس اس احتیاط کو واجب کر سکتا تھا۔ اب کریں فالدلیل علی رفعہ، فالدلیل، دلیل سے مراد یہی مثلا حدیث رفع ہے۔ ٹھیک، یہ جو حدیث رفع ہے، یہ جو دلیل ہے، یہ دلیل ہے کس چیز کے لیے؟ علی رفعہ، علی رفع تکلیف الواقعی المجہول۔ یہی ہے نا، حدیث رفع کیا کرے کہ ما لا یعلمون کو اٹھایا گیا ہے، یعنی الزام مجہول کو اٹھایا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اس حدیث نے کہا، اس دلیل نے کہا ہے۔ فالدلیل یعنی یہ جو حدیث رفع ہے، فالدلیل علی رفع تکلیف الواقعی المجہول دلیل، یہی دلیل بنے گی حدیث رفع علی عدم ایجابہ۔ اب شارع مقدس کہہ رہا ہے کہ میں تکلیف واقعی کو اٹھا رہا ہوں۔ شارع جب اصل نقطہ تکلیف واقعی کو اٹھا رہا ہے کہ انہو وہ جو ایجاب احتیاط کا ہمیں خطور ہو رہا تھا، اب اس کو بھی اٹھا لیا۔ اب کہ انہو کہہ رہا ہے کہ آپ پر کوئی احتیاط واجب نہیں ہے۔ پس دلیل علی رفع الزام المجہول، یہی دلیل بن رہی کہ شارع نے ایجاب احتیاط نہیں رکھا، اس ایجاب احتیاط کو بھی اٹھا لیا ہے۔ اب ایجاب احتیاط کو اٹھانا، اب یہی بات ہے، دلیل علی عدم ایجابہ ہی کی ضمیر پلٹے احتیاط کی طرف۔ المستتبع، المستتبع یہ عدم ایجاب الاحتیاط کی صفت ہے۔ المستتبع کہ آپ لکھ لیں المستلزم، المستتبع کے بدلے میں آپ کیا لکھیں گے؟ المستلزم، عدم ایجاب الاحتیاط یعنی احتیاط کا واجب نہ ہونا، اس کا لازمہ یہ ہے لعدم استحقاق العقوبۃ علی مخالفتہ۔ اس کا لازمہ کیا ہے؟ شارع مقدس اگر واجب احتیاط کو واجب نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ کہ لعدم استحقاق العقوبۃ علی مخالفتہ، کہ بندگان وہ مستحق عقوبت نہیں ہیں علی مخالفت تکلیف الواقعی المجہول۔ لا یقال، انشاءاللہ یہ کل اس کو رکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔